ٹوٹا ہوا دل ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ سسپنس سے بھرپور ہے۔ ارہا کا اغوا ہو چکا ہے اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کھیل شروع کروایا وہ ابھی تک اسی گھر میں سب کے سامنے معصوم بن کر کھڑا ہے، لیکن کمال شاید یہ بھول گیا ہے کہ اس بار اس کے جرم کا ایک ایسا گواہ بھی موجود ہے جو خود اس کی حقیقت سامنے لا سکتا ہے، اور وہ ہے شاذر۔ اگلی قسط میں اب صرف ارہا کی واپسی کا سوال نہیں بلکہ یہ اغوا سمین اور ادران کے رشتے کو بھی ایک ایسے امتحان میں ڈالنے والا ہے جہاں ایک غلط فہمی ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے جدا کر سکتی ہے۔ آج کی قسط میں سب سے پہلے یہی خوفناک حقیقت سامنے آتی ہے کہ ارہا کو واقعی سکول سے اغوا کر لیا گیا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کا الزام سب سے پہلے سمین پر آ رہا ہے۔ گھر والوں کو لگتا ہے کہ اگر سمین وقت پر ارہا کو سکول لینے پہنچ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، لیکن ناظرین، اصل حقیقت تو اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ارہا کو اغوا کرنے والا کوئی باہر کا دشمن نہیں بلکہ کمال خود اس سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اس نے سجاد کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا اور اب پولیس کی ہر حرکت کی خبر بھی سجاد تک پہنچا رہا ہے۔ یعنی اگر پولیس نے کمال تک پہنچنے کی کوشش کی بھی تو کمال کے پاس پہلے ہی بچ نکلنے کا راستہ موجود ہے، لیکن اس پوری سازش میں ایک ایسا شخص شامل ہے جس کا دل اب اس جرم کو قبول نہیں کر رہا، اور وہ ہے شاذر۔ شاذر نے جب ارہا کو دیکھا، اس کے روتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے کی آواز سنی، تو شاید پہلی مرتبہ اسے احساس ہوا کہ وہ کس حد تک گر چکا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ صرف پیسے کمانے کا کوئی آسان راستہ نہیں بلکہ ایک معصوم بچی کی زندگی اور ایک پورے خاندان کی بربادی کا کھیل ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب سجاد روتی ہوئی ارہا کو خاموش کروانے کے لیے اسے مارتا ہے تو شاذر سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ارہا کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جلد اپنی ماما کے پاس ہوگی۔ یہ چھوٹا سا منظر آگے چل کر بہت بڑا ثبوت بن سکتا ہے، کیونکہ اگر ارہا بعد میں پولیس کے سامنے صرف اتنا بھی بتا دے کہ ایک انکل میرے ساتھ بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے بچانے کی کوشش بھی کی، تو یہی بات شاذر کے خلاف جانے کی بجائے شاید کمال تک پہنچنے کا راستہ بن جائے۔ ادھر گھر میں سمین خود بھی ٹوٹ چکی ہے، اسے اپنی بیٹی جیسی ارہا کے لاپتہ ہونے کا سب سے بڑا دکھ ہے، لیکن غیور ملک کا غصہ بھی اسی پر نکلتا ہے۔ وہ سمین سے کہتے ہیں کہ اگر وہ وقت پر سکول پہنچ جاتی تو آج ارہا ان کے پاس ہوتی۔ سمین کی بے بسی دیکھ کر واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اس حادثے کا اتنا ہی شکار ہے جتنا کہ باقی گھر والے۔ تو جب سمین تڑپ کر کہتی ہے کہ میں بھی ارہا کے غائب ہو جانے پر پریشان ہوں، آخر کو میں اس کی ماں ہوں، تو شائلہ یہاں سمین کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے آگے بڑھتی ہے اور غصے میں آ کر کہتی ہے کہ تم ارہا کے لیے پریشان ہونے کی ایکٹنگ نہ کرو، تم اس کے لیے کیسے فکر مند ہو سکتی ہو کیونکہ تم تو اس کی سگی ماں بھی نہیں ہو۔ یہ بات سمین کے لیے یقیناً بہت تکلیف دہ ہوگی، کیونکہ رشتہ چاہے خون کا نہ ہو لیکن سمین نے ارہا کو ہمیشہ دل سے قبول کیا ہے، اور شاید کمال اسی جذباتی صورتحال کا فائدہ اٹھانے والا ہے، کیونکہ جب گھر پہلے ہی سمین پر سوال اٹھا رہا ہے، کمال بہت آسانی سے یہ شک پیدا کر سکتا ہے کہ کہیں ارہا کے اغوا کے پیچھے سمین کا ہی تو ہاتھ نہیں۔ یہی کمال کی سب سے خطرناک چال ہو سکتی ہے۔ وہ خود جرم کرے گا لیکن انگلی کسی اور کی طرف اٹھائے گا۔ دوسری طرف پولیس سکول کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی حاصل کر لیتی ہے۔ فوٹیجز میں ارہا کو ایک نامعلوم شخص کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سجاد نے سر پر کیپ پہن رکھی ہے، اس لیے چہرہ واضح نہیں ہو پا رہا۔ یہاں مجھے لگتا ہے کہ ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر پولیس صرف اسکول کے اندر کی سی سی ٹی وی پر انحصار کرے گی تو شاید مجرموں تک پہنچنا مشکل ہو جائے، لیکن اگر اسکول کے باہر کیمروں کی فوٹیجز بھی نکالی گئیں تو جس گاڑی میں ارہا کو لے جایا گیا اس کے نمبر سے پوری سازش کا سراغ مل سکتا ہے، اور اگر گاڑی تک پولیس پہنچ گئی تو پھر سجاد اور شاذر کے لیے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ ادھر غیور ملک ایک ایسی بات کہتے ہیں
جسے کمال اپنے لیے خوشخبری سمجھتا ہے۔ وہ ادران سے کہتے ہیں کہ جو بھی اغوا کار پیسے مانگے انہیں پیسے دے دینا، ہمیں صرف ارہا صحیح سلامت چاہیے۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جس کا کمال اور سجاد انتظار کر رہے تھے۔ سجاد فوراً نامعلوم نمبر سے غیور ملک کو فون کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ارہا ہمارے پاس ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگلا مرحلہ بہت بڑی رقم کا مطالبہ ہوگا۔ کمال تو شاید یہی سوچ رہا ہوگا کہ ایک ہی وار میں شائلہ کے گھر سے کروڑوں روپے نکلوائے جائیں گے اور پھر وہ سب کچھ چھوڑ کر فرار ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ کمال نے اس بار سب سے بڑی غلطی کی ہے، کیونکہ جتنی بڑی رقم مانگی جائے گی پولیس اتنی ہی سنجیدگی سے اس کیس کی تفتیش کرے گی، اور پھر صرف سجاد یا شاذر ہی نہیں، کمال کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اگر شاذر پکڑا گیا تو اس کی سب سے بڑی کمزوری اس کا ماضی ہوگا، کیونکہ جیسے ہی پولیس کو معلوم ہوگا شاذر سمین کا سابقہ منگیتر تھا، ادران کے دل میں سب سے خطرناک شک پیدا ہو سکتا ہے۔ ادران سوچ سکتا ہے، کیا سمین اب بھی شاذر سے رابطے میں تھی؟ کیا شاذر پاکستان واپس اسی کے لیے آیا تھا؟ اور کیا ارہا کا اغوا صرف پیسے کے لیے نہیں بلکہ سمین اور ادران کو الگ کرنے کی سازش تھی؟ یہ شک سمین کے لیے شاید اغوا سے بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا، کیونکہ سمین نے شاذر کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ لیکن ادران کو اگر شاذر کے ساتھ اس کے ماضی کا تعلق غلط انداز میں دکھایا گیا تو وہ حقیقت جاننے سے پہلے ہی کوئی بہت بڑا فیصلہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ مجھے یہ امکان بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ادران اور سمین کے درمیان اتنی بڑی غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ ادران سمین کو ہی گھر سے نکال دے گا۔ لیکن کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو تب سامنے آئے گا جب ارہا خود حقیقت بتائے گی کہ شاذر انکل تو مجھے بچانے کی کوشش کر رہے تھے اور میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بھی پیش آ رہے تھے، اور پھر شاذر صرف مجرم نہیں بلکہ کمال کے خلاف سب سے اہم گواہ بن سکتا ہے۔ اگر شاذر نے سچ بولنے کا فیصلہ کر لیا تو کمال کی پوری سلطنت جھوٹ ہل سکتی ہے، اور پھر صرف ارہا کے اغوا کا راز نہیں کھلے گا، شائلہ کا ڈائمنڈ سیٹ بھی یاد آئے گا، فوٹیجز بھی دوبارہ دیکھی جائیں گی، ماریا کا کمال کو تمام معلومات دینا بھی سامنے آ سکتا ہے، اور آخر کار شائلہ کو وہ تمام باتیں یاد آئیں گی جو ادران اسے شروع سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب شاید شائلہ کو احساس ہوگا کہ جس شخص کو وہ اپنا سب سے مخلص شوہر سمجھ رہی تھی وہی اس کی دولت، زیورات اور جائیداد کے پیچھے پڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف اشنا بھی کمال کے بچھائے ہوئے جال میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ دولت اور ایک اچھی نوکری کے خواب میں یہ بھول گئی کہ ہر بڑی تنخواہ والا موقع حقیقت میں اچھا موقع نہیں ہوتا۔ کمال نے اشنا کو جس جگہ پہنچایا ہے وہاں سے نکلنا شاید اس کے لیے آسان نہ ہو، لیکن لگتا یہی ہے کہ اشنا کی کہانی اور ارہا کا اغوا آنے والے دنوں میں ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں ضرور جڑیں گے۔ میرے خیال میں ارہا کا اغوا کمال کے زوال کا آغاز بن سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ارہا کب اور کیسے واپس آئے گی۔ کیا شاذر کمال کا ساتھ چھوڑ کر سچ بولے گا؟ کیا ادران سمین پر شک کرے گا یا حقیقت تک پہنچ پائے گا؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا کمال اس جرم کے بعد کروڑوں کمانے میں کامیاب ہوگا، یا یہی اغوا اس کے تمام جرائم کا ایسا ثبوت بن جائے گا جس کے بعد اس کے لیے بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا؟ کیونکہ کمال نے دولت حاصل کرنے کے لیے جو جال بچھائے ہیں، لگتا یہی ہے کہ اس بار وہ خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنسنے والا ہے۔ کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ریویو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔